تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو روکنے کے لیے فرعون نے جو حربے اختیار کیے، وہ سمجھتا تھا کہ اس طرح سے وہ اپنے حربے اختیار کرتے ہوئے، اپنی چالیں چلتے ہوئے قضائے الہی کو، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فیصلے کو روک پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو کسی حالت میں وہ ہونی تھی، لیکن تھا چونکہ وہ کافر اور اس کو اس پر ایمان نہیں تھا، تو اس نے سمجھا کہ میں موسیٰ کی پیدائش کو روک سکتا ہوں۔ نجومیوں کی مدد اس نے حاصل کی۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ فلاں رات وہ بچہ جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، تم کو ہلاک کر دے گا، اپنے ماں کے پیٹ میں منتقل ہونے والا ہے۔ تو اس نے اس حمل کے قرار پانے کو روکنے کے لیے اس کی سلطنت میں جہاں جہاں بھی جو مرد تھے سب کو ایک جگہ بلا کر ایک میدان میں جمع کر دیا اور ان کو اپنی بیویوں کے پاس جانے سے روک دیا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس طرح سے میں روک لوں گا تو موسیٰ کی پیدائش ممکن نہیں ہو سکے گی۔ اب سارے لوگ جب جمع ہو گئے میدان میں تو فرعون بڑا خوش ہو گیا، اور یہ جو واقعہ ہے وہ اسرائیلیوں کے میدان میں جمع ہونے کا، ان کو جس طرح کے لالچ دے کر فرعون نے بلایا تھا میدان میں جمع ہونے کے لیے، اس کا ذکر چونکہ نکلا تو اس لیے مولانا روم نے یہاں پر ایک اور چھوٹی سی حکایت مصریوں کی بیان کی، کچھ ایجپشینز کی ایک چھوٹی سی حکایت یہاں پر بیان کی، اور یہ بتایا کہ جب حرص انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے تو جو بلا رہا ہے وہ تمہارا کتنا خیر خواہ ہے اور کتنا بدخواہ ہے، انسان وہ تک سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لالچ اس کو وہاں پر کھینچ کر لے کر چلا جاتا ہے۔ ہم چنا کیجا مغل ہی لداں گفت می جویم کسے از مصریاں۔ ایک مغل، ہمارے پاس مغل کہتے ہیں، اصل لفظ ہے وہ مغل، تو ایک مغل نے جو کہ ہیلا گر تھا، چال چلنے والا تھا، اس نے کہا کہ مصر کے لوگوں میں سے مجھے ایک شخص کی تلاش ہے۔ اب وہاں پر ظاہر بات ہے ہزاروں کی آبادی تھی، اور ان ہزاروں کی آبادی میں سے اس کو ایک آدمی کی تلاش تھی، اور وہ بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ جو مغل تھا بہت بڑا بادشاہ تھا، تو اس نے ایک ایک آدمی کو بلایا دیکھنے کے لیے کہ مجھے جو مطلوب ہے وہ یہ شخص ہے یا نہیں ہے۔ مصریاں را جمع آری دی طرف تا درایت آنکھ می جویم بکف۔ تو اس نے کہا کہ سارے مصریوں کو جمع کر لو تاکہ میں جس کو تلاش کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے دکھائی دے۔ ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہو جائے گا اور ایک ایک آدمی کو میں جا کر دیکھوں گا، اور جو مجھے چاہیے آدمی، وہ آدمی مجھے مل جائے گا۔ ہر کجا بود مصری جمع مدند در برے آمیر یک رک می شدند۔ جہاں بھی کوئی مصر کا باشندہ تھا اس کو وہ پکڑ کے لایا اور سارے کے سارے جمع ہو گئے، اور ایک ایک کر کے اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا ان مصریوں کو۔ ہر کے می آمد بے گفتہ نیستی ہی درا خواجہ درا گوشہ نشی۔ جو بھی آتا اس کے سامنے ایک کے بعد ایک آ رہا تھا نا، جو بھی آتا کہتا کہ نہیں یہ نہیں ہے، اس کو ایک گوشے میں ایک کونے میں لے کے چلے جاؤ، یہ وہ والا نہیں ہے جو مجھے چاہیے، تو اس کو پکڑتے اور کسی کونے میں لے کے چلے جاتے، ایسی جگہ لے جا کر بٹھا دیتے
جہاں پر کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہو۔ تابدی شیوا ہما جمع مدند گردن ایشاں بدی ہیلا زدند، یہاں تک کہ اسی طریقے پر سارے لوگ جمع ہو گئے اور ایک ایک آدمی کو وہ سامنے بلاتا جاتا اور ایک کونے میں لے کے جاتا اور وہاں پر اس کو لے کے جاتا کونے میں اور اس کی گردن اڑا دیتا۔ اب ایک آدمی کی جو گردن اڑائی جا رہی ہے باقیوں کو کوئی خبر نہیں ہے، سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ایک کو بادشاہ پہچان کے لیے بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے، اس کو دوسری طرف کر دے رہا ہے۔ ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اس کو وہاں لے جا کر اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ ایک ایک کو پکڑتا آرام سے، ساروں کا قتل عام کرنا تھا اس کو، اور ساروں کا قتل عام کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا، تو اس نے یہ تدبیر اختیار کی تھی، ایک ایک کو بلاؤ اور کہو کہ یہ وہ شخص نہیں ہے، اس کو ایک طرف لے کے جاؤ اور گردن اڑا دو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس طرح سے ہزاروں لاکھوں کی گردنیں بھی اڑائی جا سکتی ہیں آسانی کے ساتھ۔ شومیے آنکھیں سوئے بانگے نماز، دائی اللہ را نہ بردند نیاس۔ اب آپ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوا؟ اس دنیا دار بادشاہ نے ان کو لالچ دے کر اپنے پاس بلایا کہ مجھے ایک آدمی کی ضرورت ہے جس کو مجھے مالا مال کرنا ہے، تو ہر آدمی اس امید میں وہاں چلا گیا کہ شاید وہی ہم ہوں گے، اور یہ لالچ ان کو اس بادشاہ کے پاس لے گیا اور ایک کے بعد ایک سب کی گردنیں اڑی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کی بدقسمتی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پکار کا جواب نہیں دیا تھا، تو اللہ کے دشمن کی پکار کے جواب میں پہنچ گئے۔ جو لوگ اللہ والوں کو اہمیت نہیں دیتے، ان کو لائٹ لیتے ہیں، وہ دنیا داروں کے سامنے جا کے جھک جاتے ہیں۔ جو ان کی نہیں سنتے وہ ان کے سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو بانگ نماز اصل میں اذان کو کہتے ہیں، بانگ کہتے ہیں پکارنے کو، بانگ نماز مطلب نماز کے لیے پکارنا، تو مطلب اذان۔ تو جو اذان کی آواز پر لبیک نہیں کہتا وہ دنیاوی بادشاہوں، دنیاوی ذی اثر اصحاب کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ دعوت مکار شاں اندر کشید، الحذر از مکر شیطاں اے رشید۔ یہ مکار کی دعوت تھی جس نے ان کو اندر کھینچ لیا۔ اللہ کی جانب سے پکارے جانے والی دعوت کا انہوں نے جواب نہیں دیا، تو مکار نے ایک دعوت دی اور یہ وہاں پر چلے گئے، انہوں نے اس کو کھینچ لیا۔ اے رشید، اب آپ خطاب کرتے ہیں اے رشید، اے ہدایت پر چلنے والے انسان، شیطان کے فریب سے بچ، وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اللہ تجھے بلاتا ہے، رسول تجھے بلاتے ہیں، اگر تو ان کے بلانے پر لبیک کہہ کر حاضر ہو جاتا ہے تو شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاتا ہے۔ اگر تو ادھر حاضر نہیں ہوتا تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ تجھے ادھر حاضر ہونا پڑتا ہے جو تجھے ہلاک کرنے والا ہے۔ بانگ درویشاں و محتاجاں نیوش، تا نگیرت بانگ محتالیت گوش۔ فقیروں، ضرورت مندوں، عاجز مزاجوں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کی پکار سنو، ان کے پاس جاؤ، جنہوں نے دنیا کو خیر بات کہہ دیا ہے، دنیا اور اس کے آرام و آسائش کو جنہوں نے بائے بائے کر دیا ہے، ایسے لوگوں کے پاس جاؤ۔ تانگیرت بانگ محتالیت گوش، تاکہ اس طرح کے کوئی ہیلا جو فریب دینے والوں کی آواز تیرے کان میں نہ پہنچے۔ وہ لوگ امیر ہوتے ہیں، اس طرح کے ہیلا جو لوگ جو ہوتے ہیں، جو آپ کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بہت پیسے والے، عزت والے ہوتے ہیں، دنیا میں ان کا ایک مقام ہوتا ہے، وہ لوگ بلاتے ہیں۔ اگر تم ان کے بلانے پر نہ جاؤ گے تو ان کے بلانے پر جانا پڑے گا۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پاس مال دولت اگر کچھ نہیں ہے تو آپ کو اسی پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، اور جو کچھ مل گیا اس پر خوش رہ کر جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ اور وہ والا آدمی آپ کو طرح طرح کے لالچ دیتا ہے، تم میرے پاس آؤ، میں تمہارا یہ کام بنا دوں گا، میں تمہارا یہ کر دوں گا، میں تمہارا وہ کر دوں گا۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ بھئی یہ تو صبر کرنے کے لیے بول رہے ہیں، بھئی ویسا کرنا ہے تو ہم ان کے پاس جاتے کیوں تھے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مل گیا اس پہ خوش ہو جاؤ، دیکھو میرے پاس کیا ہے، میں کیسا زندگی گزار رہا ہوں، میرے پاس بھی کم ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جا کے فائدہ کیا ہے؟ جو دینے والا ہے اس کے پاس جاؤ۔ ہر انسان اسی اینگل میں سوچتا ہے نا، تو آپ یہی بتا رہے ہیں۔ وہاں پر آپ جائیں گے تو بھلے ہی ظاہری طور پر آپ کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن آپ کا باطن صحیح ہو جائے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا راستہ مل جائے گا، اور آپ کی دنیا بھی خوشگوار ہو جائے گی، آخرت بھی خوشگوار ہو جائے گی۔ ادھر جائیں گے،
ابتداً آپ کا کچھ فائدہ ضرور ہو جائے گا، لیکن وہ لالچ ہے، وہ جال ہے، جال میں پھانسنے کے لیے ڈالا جانے والا چارہ ہے۔ اگر ادھر کی آواز سنیں گے تو ادھر کی آواز کان میں نہیں جائے گی، اگر ادھر کی آواز سنیں گے تو ادھر کی آواز کان میں نہیں جائے گی۔ گر گدایاں تام اندو زشت خو، ور شکم خوراں تو صاحب دل بجو۔ اب یہ جو دنیا کو چھوڑ کر نکلنے والے فقراء مساکین ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ بد عادات بھی ہوتے ہیں، بری عادتیں والوں میں ان میں سے بھی کچھ لالچی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بزرگوں کا حلیہ ڈال کر اپنے آپ کو دیندار بنا کر پیش کر کے لوگوں کو الو بناتے ہیں۔ ویسے بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جتنے فقراء کا لباس پہنے ہوئے پورے صاحب دل ہیں، نہیں ہے، ان میں بھی آپ کو اکثریت جھوٹے دغابازوں مکاروں کی مل جاتی ہے، حلیہ بڑا شریفوں کا، لیکن اندر سے دنیا کی طمع، دنیا کا لالچ ان کے اندر بھرا ہوا، پیٹو شکم خوراں، پیٹ بھرنے والے، کھانے کے پجاری، جدھر کھانے کو اچھا مل گیا چلے جانے والے، ان میں بھی ہے، ایسے فقراء اور مساکین میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو صاحب دل بجو، مگر تو دل والوں کو تلاش کر ان میں، کیونکہ دل والے انہی لوگوں میں سے ہوں گے، ایسے جو پیٹو ہوں گے، جو بد عادات ہوں گے، جو لالچی قسم کے انسان ہوں گے فقراء کے بھیس میں، انہی لوگوں کے اندر آپ کو کچھ صاحب دل بھی مل جائیں گے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو تلاش کریں، ایسا نہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے پورے طبقہ فقراء کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں، ان کی برائی کریں، نہیں، وہ صاحب دل لوگ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ در تگے دریا گوہر با سنگ ہاست، فخر ہا اندر میان ننگ ہاست۔ آپ مثال دے کر کہتے ہیں کہ سمندر کی تہ میں جب آپ جاتے ہیں موتیوں کو ڈھونڈنے کے لیے، موتیوں سے زیادہ تو پتھر ہوتے ہیں، بیکار پتھر۔ آپ اگر سمندر میں غوطہ لگا کر پتھروں کو دیکھ کر واپس آ جائیں اور کہیں گے بیکار بات ہے، سمندر میں کچھ نہیں ہے، صرف پتھر ہی پتھر ہے، بیکار پتھر ہے، تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ بیکار پتھر بھی اسی سمندر میں ہیں اور قیمتی ہیرے اور موتی بھی اسی سمندر میں ہیں۔ فخرہا اندر میں آنے ننگ ہاست، بیکار قسم کی باتوں کے درمیان ہی اچھی باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہر آدمی جو تقریر کر رہا ہے، خراب باتیں کر رہا ہے، اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کچھ اچھی باتیں برابر نکل جاتی ہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ وہ بری باتوں کو ہٹاؤ، کونے میں کرو، ان میں سے اچھی باتیں لے لو۔ پس بے جوشی دند اسرائیلیاں، اسپگہتا جانب میدان دواں۔ اب کیا ہوا؟ اب فرعون کے واقعے کی طرف آپ پلٹ کر پھر آتے ہیں۔ وہ اسرائیلی فرعون کے بلانے پر ٹوٹ پڑے، کوئی ایک اسرائیلی بھی شہر میں بچا نہیں تھا، کیونکہ فرعون جیسا بڑا بادشاہ بڑی بڑی قلتوں اور عنایتوں کا لالچ دے کر ان کو بلا رہا ہے، پھر اس کا دیدار بھی تو ہوگا نا، یہ ساری چیزیں ان کے ذہنوں میں ہیں۔ اب جیسے ہی اس نے ان کو بلایا، پورے کے پورے ٹوٹ کر پڑے، آ گئے اور دوڑتے ہوئے آئے، صبح سے نکل گئے گھروں سے اور پورے کے پورے میدان میں دوڑتے ہوئے آ گئے۔ چوں بے حیلت شاں بے میدان برد او، روئے خود بے نمود شاں بس تازہ رو۔ ایک تدبیر اختیار کرتے ہوئے، ایک ہیلہ اختیار کرتے ہوئے فرعون نے سب کو میدان میں لے کر گیا۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے فرعون نے ان کو کیوں بلایا ہے۔ فرعون نے ان لوگوں کو صرف اس لیے بلایا ہے کہ آج کی رات یہ لوگ اپنی بیوی کے ساتھ نہ سوئیں، اس لیے بلایا، لیکن ان کو بالکل اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کو انعام کے لیے بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد جب وہ لوگ جمع ہو گئے تو خود بھی فرعون ان کے سامنے گیا اور اپنا چہرہ دکھایا۔ اب ان کو اور یقین ہو گیا، اب تو فرعون خود آ گیا ہے ہمارے سامنے۔ کرد دلداری و بخشش ہا بداد، ہم عطا ہم وعدہ کرداں قباد۔ ان کی دلداری کی، ان کو بخششیں دی، جو جو دینا تھا، نوازنا تھا، سب کو دیا۔ لو آج کی رات تم سب کو یہ انعامات ملیں گے، یہ لو انعامات بھی دیے، اس کے بعد پھر وعدے بھی کیے، آئندہ بھی میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ بعد ازاں گفت از برائے جانتاں، جملہ در میدان بخسپی دم شباں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آج تمہاری انجوائمنٹ کی رات ہے، ہر رات تم اپنے گھروں کو جاتے ہو، آج رات گھروں کو مت جاؤ، یہیں پر انجوائے کرو، تفریح ہے یہ۔
آج کی رات تمہارے لیے تفریح ہے، سب میدان میں رہو اور میدان میں ہی سب لوگ سو جاؤ، کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، صبح تک یہیں رہنا۔ پاس و خس دادند کہہ خدمت کنیم، گر تو خواہی یک میں جا ساکنیم۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ سرکار ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ایک رات کی بات کیا ہے، اگر آپ ہم کو ایک مہینے تک بھی یہاں پر رہنے کے لیے کہیں گے تو ہم ضرور رہیں گے، آپ تو ہمارے بادشاہ ہیں، آپ کا حکم سننا ہمارا کام ہے۔ اب جب سارے لوگ جمع ہو گئے، فرعون کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی ایک آدمی بھی شہر میں بچا نہیں ہے اپنی بیویوں کے ساتھ رہنے کے لیے، تو وہ شباگہ باز آمد شادماں، کم شباں ہم لست دورند زنا۔ بادشاہ فرعون خوشی خوشی سارے لوگوں کو دیکھ کر اپنے محل میں لوٹا۔ نجومیوں نے کہا تھا کہ آج کی رات ہی حمل قرار پائے گا نا، پورے لوگ تو یہاں ہیں، اب کہاں سے حمل قرار پائے گا؟ کوئی مرد اور عورت کی ملاقات نہیں ہو سکے گی آج کی رات، اب حمل کے قرار پانے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو یہ ٹال سکتا ہے، اس طرح سے کر کے۔ خازنش عمراں بد اندر خدمتش، ہم بشہر آمد قرین صحبتش۔ اس کا ایک بہت ہی خاص خزانچی تھا فرعون کا، بہت ہی خاص، اس کے اوپر وہ بہت بھروسہ کرتا تھا، ہمیشہ اس کے پاس ہی رہا کرتا تھا، پورے اس کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس رہا کرتی تھی، اتنا اعتماد تھا اس کو۔ اس کا نام تھا عمران۔ گفت اے عمران بری در خسپ تو، اس نے عمران سے کہا کہ عمران آج تو بھی یہیں پر سو جا، تو بھی اپنے گھر نہیں جائے گا، احتیاط بہت ضروری ہے، حالانکہ مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، اگر میں تجھ سے کہوں کہ تو اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو یقیناً تو نہیں جائے گا میرے کہنے پر، لیکن احتیاط کے خلاف ہے، تو بھی آج یہیں پہ سو جا، ہمارے محل میں سو جا، تو بھی نہیں جائے گا۔ ہی مرو سوئے زنائے مردے نکو، اے بھلے انسان آج تجھے بھی بیوی کے پاس جانا نہیں ہے۔ گفت خسپم ہم بری درگاہ تو، ہیچ نندشم بجز دل خواہ تو عمران نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی آپ ہی کے محل میں سو جاؤں گا، کیونکہ میں آپ کی مرضی کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں، آپ کی مرضی ہی میری مرضی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ جاؤں تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ بود عمران حمز اسرائیلیاں، لیک مر فرعون را دل بود جاں۔ اور عمران بھی اسی اسرائیلیوں میں سے تھا جو فرعون کے ماتحت تھے، اسی قوم میں سے تھا، لیکن فرعون کا دل و جان تھا، فرعون بہت چاہتا تھا، اور بے انتہا بھروسے مند آدمی تھا فرعون کا۔ کہ گما بردے کہ او اسیاں کنت، اونچے خوف جان فرعون آں کنت۔ اب فرعون کو 1% بھی گمان نہیں تھا کہ عمران اس کی نافرمانی کر سکتا ہے، اور عمران کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اگر فرعون کی ذرا برابر بھی وہ نافرمانی کرے گا تو جان سے تو گیا، برباد ہو جائے گا، اتنا طاقتور بادشاہ تھا۔ تو ایسے میں ایک تو بھروسہ ہے، دوسرے اوپر یہ اتنا بڑا خطرہ ہے، کون کرے گا ایسے وقت؟ ایمن از عمران بدو افعال ہو، لیک خود آن بد خرابی حال ہو۔ اور فرعون بھی عمران کے ساری سرگرمیوں سے بہت مطمئن تھا، سیٹسفیکٹری پرسنالٹی تھی عمران فرعون کے لیے۔ لیکن مولانا روم کہتے ہیں کہ فرعون کو شاید یہ خبر نہیں تھی کہ اس کی تباہی بربادی کا پہلا بیج عمران کے ہی ہاتھ سے نکلنے والا ہے، اس کو پتا نہیں تھا۔ خود کجا در خاطر فرعون بود، ان چنی تقدیر چوں عاد و سمود۔ فرعون کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس کی تقدیر بھی عاد اور سمود جیسے قوموں کی طرح ہونے والی ہے، اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ شہ برفت و او براں درگاہ خفت، نیم شب آمد بپیشش خفت جفت۔ اب بادشاہ فرعون عمران کو تنبیہ دے کر کہ تمہیں جانا نہیں ہے، یہیں رہنا ہے، فرعون چلا گیا، اور اس نے وعدہ بھی کر لیا عمران نے کہ میں اب نہیں جاؤں گا، یہیں رہوں گا، تو وعدہ خلافی کرنے والی شخصیت تو تھی نہیں وہ، تو وہ بھی وہیں پر سو گیا۔ اور ہوا یہ کہ وہ تو اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا عمران، لیکن آدھی رات کے بعد اچانک اس کی بیوی اس کے پاس آ گئی۔ زن برو افتاد بوسی نہ لبش، بر جہانی دش ز خواب اندر شبش۔ وہ سو رہا تھا، اس کی نیند لگ چکی تھی،
عمران کی. اچانک اس کی بیوی آئی، سیدھا اس کے کمرے میں داخل ہوئی، اس کو خبر ہی نہیں ہے، یہ آرام سے مست نیند میں سو رہا ہے، آ کر اس کے اوپر لیٹ گئی، عمران کے اوپر، اور بوسہ دینا شروع کر دیا. اب اچانک اس کو حالت نیند میں یہ محسوس ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو سو رہا ہوں، کون ہے، کیوں آ گیا ہے، کیا ہو رہا ہے. یہ نیند سے بیدار ہو گیا عمران. گشت بیدارو پو زن را دید خوش، بوسہ باراں کرد از لب بر لبش. وہ اچانک جب آنکھ اس کی کھلی، دیکھا تو ایک خوبصورت خاتون اس کے اوپر لیٹی ہوئی ہے اور بوسہ بازی کر رہی ہے. گفت عمران این زمان چوں آمدی، گفت از شوق و خزائے ایزدی. اب عمران نے اچانک بیوی کو اپنے اوپر دیکھا اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا نیند سے بیدار ہونے کے بعد، تو اس نے پوچھا تو اس وقت یہاں پر کیوں آئی؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس وقت فرعون اور اس کے کسی سپاہی کو بھی اس کی خبر ہو گئی تو عمران ہی نہیں، عمران کی بیوی دونوں کی جان جا سکتی ہے. پریشانی کے عالم میں نیند میں سے اٹھا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اس وقت تو یہاں کیوں آئی ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا، ایک تو محبت مجھے کھینچ لائی ہے، دوسری اللہ کا منشا اور مرضی دیکھ کر آئی ہوں. اللہ کا منشا اور مرضی یہی ہے کہ میں یہاں آؤں اب اس وقت، اس لیے آئی ہوں. در کشیدش در کنار از مہر مرد، بر نیامد با خدا دم در نبرد. جیسے ہی عمران نے یہ بات سنی، اس نے ریسپانس دینا شروع کر دیا، بیوی کو بھی اپنے باہوں میں لے لیا، اور وہ اپنے آپ پر اس وقت قابو نہیں رکھ سکا. اس نے بہت کوشش کی کہ یہ بہت خطرے والا کام ہے، اس وقت فرعون جلال میں ہے، ایسے وقت پر سوائے جان کے خطرے کے کوئی راستہ نہیں ہے. اگر اس کی عقل اس وقت کام کری ہوتی تو وہ اس وقت اس کا جواب پازیٹیولی نہیں دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمران کے اوپر شہوت کو اس قدر شدت کے ساتھ غالب کر دیا کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکا. جفت شد باؤ امانت را سپرد، پس بگفت اے زن نہ ای کارست خرد. اور اس نے اسی حالت میں امانت اس کی بیوی کے پیٹ کے حوالے کر دی. اس کے بعد اس نے بیوی سے کہا کہ اب جو ہوا ہوا، لیکن یاد رکھو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوا ہے، ہم سے جو کام ہوا ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوا ہے. آہنی برسنگ زد زاد آتشے، آتشے از شاہ ملکش کی کشے، لوہا پتھر سے ٹکرایا اور آگ پیدا ہوئی ہے. دیکھیے دو معنوں میں یہاں پر لیا جا رہا ہے، ایک پازیٹیو میننگ، ایک نیگیٹو میننگ. لوہا پتھر سے ٹکرایا اور آگ پیدا ہوئی، یعنی جان کا خطرہ پیدا ہوا ہمارے لیے، کسی طریقے سے بچ کے یہاں سے نکل جانا ہوگا. دوسرا اور ایک معنی یہ ہے کہ میاں بیوی کا ملاپ ہوا، لوہا اور پتھر سے ٹکرایا اور وہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، طاقتور. دونوں معنی اس کے مراد ہیں. آتش از شاہ ملکش کی کشے، ایسی آگ جو بادشاہ اور اس کی سلطنت سے بدلہ لینے والی ثابت ہے. منچو ابرم تو زمین موسیٰ نبات، حق شہ شطرنج ماں در برد و مات. میں آسمان کے ابر کی طرح ہوں جو بارش برسا دیتا ہے، اور تو زمین کی طرح ہے جو بارش کو اپنے اندر لے لیتی ہے، اور موسیٰ پودا ہے جو زمین سے نکلتا ہے. اور یہ سب کچھ اس شاہ شطرنج کا کمال ہے. کھیلنے والا شطرنج کھیل رہا ہے، آپ اور ہم تو صرف جیت اور ہاتھ کے مہرے. اگر ہماری عقل کام کی ہوتی تو ہم ایسا کبھی نہیں کرتے. کون کرتا ہے؟ تلواروں کے سائے میں اس حد تک جرت کون کرتا ہے؟ ما تو برد از شاہ میداں اے عروس، آمداں از ما مکن برما فسوس. اے بیوی، ہار اور جیت اس کی طرف سے ہے. اب اس نے یہ کیا ہے، اس کو اس کے منشے اور مرضی میں یہ تھا تو ہونا تھا، ہو گیا. اب جو ہوگا اس کی طرف سے ہوگا، چاہے ہار ہوگی چاہے جیت ہوگی، سب اسی کی طرف سے ہوگی. اس کو ہماری جانب سے سمجھنا ہی نہیں ہے اور افسوس بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم نے کوئی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کی، اسی لیے اب افسوس کا کوئی راستہ نہیں ہے. اونچ ای فرعون می ترسید ازو،
ہست شد این دم کے گشتم جفت تو، وہ چیز جس سے فرعون ڈر رہا تھا، خوف کھا رہا تھا، اس وقت وہ ہو چکی ہے۔ جس چیز کے نہ ہونے کے لیے فرعون نے یہ ساری چیزیں کی ہیں، اتنا سارا کھیل کھیلا ہے، پھر بھی وہ ہو گیا۔ اب تو حاملہ ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد عمران نے اپنی بیوی سے نصیحت کی، وا مگرداں ہیچ زی ہاں دم مزن تا نہایت برمنو تو صد حزن، یاد رکھ خاموشی کے ساتھ اب اپنے حجرے میں چلے جاؤ، یہاں نظر بھی نہیں آنا اور دم نہیں مارنا، اس بارے میں کسی سے کچھ کلو بھی نہیں دینا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے، اور یہاں سے جب تو جائے گی تو پھر پلٹ کر نہیں آنا ادھر، ورنہ کیا ہوگا، تجھ پر ہی نہیں مجھ پر بھی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹیں گے۔ اگر فرعون نے ہم کو قتل کر دیا تو پھر بھی کوئی بات نہیں، ہم شاید اپنی جان سے بے خوف ہو جائیں، لیکن بچے کی حفاظت تو کرنی ہے۔ اور پھر فرعون کے ظلم و ستم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ کسی حد تک بھی ظلم کر سکتا ہے، اس لیے سلامتی اسی میں ہے کہ چپکے سے یہاں سے نکل جاؤ اور ایسے ہو جاؤ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ عاقبت پیدا شود آثار این چوں علامت ہا رسد اے نازنین، اے نازنین اگر ذرا برابر بھی ہم نے غفلت کا مظاہرہ کیا تو آثار اچھے ظاہر نہیں ہونے والے ہیں، جیسے ہی علامتیں ظاہر ہوں گی، کیونکہ اب تو حمل سے ہو گئی ہے، اب حمل ایک ایسی چیز ہے اپنی علامتیں ظاہر کرتا ہے، اب اس کے بعد وہ علامتیں تیرے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر تو اب بھی بچ کر یہاں سے نکل جائے اور کسی کو کچھ نہ بھی بتائے تو حمل چھپنے والا کہاں ہے؟ جب تک یہ وضع حمل نہ ہو جائے تجھے احتیاط سے رہنا ہے، حمل کبھی کسی سے نہیں چھپتا، اس کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ در زماں اسوئے میدان نہ رہا می رسید اس خلق و می شد بر ہوا، اب اس وقت کیا ہوا، یہ خاتون تو وہاں سے نکل کے چلی گئی، جیسے ہی وہ خاتون وہاں سے نکلی چلی گئی، میدان میں جہاں سارے لوگ جمع تھے، اس میں نجومیاں بھی تھے بڑے بڑے، شور اور غل برپا ہو گیا، نعرے بازی شروع ہو گئی، ایسے فلک شگاف آواز نعروں کی میدان سے بلند ہونا شروع ہو گئی۔ شاہ ازاں حیبت بروں جستاں زماں پا بڑھنا کینچے غلغل ہاست ہاں، فرعون فوری باہر نکل کے آیا آوازوں سے کہ ایسی آوازیں کیوں ہو رہی ہے، کہاں سے ہو رہی ہے، کیوں پکارا جا رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے، ایسی آوازیں ہو رہی ہے، ایسے نعرے مارے جا رہے ہیں۔ خوف سے ننگے پاؤں باہر نکل کر آیا کہ یہ کیا شور غل ہے۔ اسوئے میدان چے بانگستو غریو کس نہیں بش می رمت جنیو دیو، اب وہ میدان کی جانب جانے ہی والا تھا فرعون۔ عمران نے پوچھا کہ سرکار کیا ہو گیا ہے، آپ کیوں اتنے پریشان باہر آ رہے ہیں؟ تو فرعون نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کاہے کی آواز ہے، کیوں آ رہی، اتنا شور و غل کیوں ہو رہا ہے، اور ایسا شور و غل ہے کہ جس کے خوف سے جن اور پری بھی بھاگ جائیں ہیبت کے مارے، اتنا خطرناک شور۔ گفت عمران شاہ ماں را عمر بعد قوم اسرائیلی آنند است و شاد، تو عمران نے کہا کہ میرے بادشاہ آپ کی عمر دراز ہو، آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں، یہ اسرائیلی قوم ہیں، جب ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو خوشی کے مارے یہ لوگ ایسے ہی پکارا کرتے ہیں، آپ نے جو ان کو عزت دی، ان کو میدان میں بلایا، ان پر عنایتیں کی، اس کی خوشی میں سرشار ہیں یہ لوگ، اس لیے پکار رہے ہیں۔ از عطائے شاہ شادی می کنند رقص می آرند و کف حامی زنند، بادشاہ کی بخشش اور عنایت کی وجہ سے یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، یہ اس کا شور ہے۔ گفت باشد کی بود اما و لیک وہم و اندیشہ مرا پر کر دو نیک، تو اس نے کہا ہو سکتا ہے ایسا ہو، تم جو بول رہے ہیں ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ایسا ہو، لیکن میں کیا کروں، میرے ذہن میں وہم گھبراہٹ اتنی بسی ہوئی ہے، خوف اتنا بسا ہوا ہے موسیٰ کے پیدا ہونے کا کہ ایک آواز بھی مجھے اس وقت دل پر گراں گزر رہی ہے۔ جب انسان کے اوپر کوئی شدت کا خوف گھبراہٹ طاری ہو جاتی نا تو چھوٹی چھوٹی آواز بھی اس کے لیے پریشان کن ثابت ہو جاتی ہے۔ این صدا حال مرا تغییر کرد از غم و اندوہ تلخم پیر کرد،
اس آواز نے میری حالت کو تہوبالا کر دیا ہے، حالت کو غیر کر دیا ہے، میری حالت بالکل بے اطمینان آدمی کی طرح کی ہو گئی ہے۔ یہ غم اور یہ فکر جو نجومیوں نے مجھے بتایا ہے اس بچے کی پیدائش کے حوالے سے، وہ بچہ کیا کرنے والا ہے، تو اس سے میری نیند چلی گئی ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ پیش می آمد سپس می رفت شہ، جملہ شب او ہم جو حامل وقت زہ۔ بادشاہ آگے آتا، باہر نکل کے آتا، پھر عمران اس کو ٹھنڈا کرتا، پھر بادشاہ اپنے محل میں اندر چلا جاتا۔ یہ چلتا رہا رات بھر، اندر جاتا واپس آتا، اندر جاتا واپس آتا، تمام رات۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ فرعون کی حالت اس وقت ایسی تھی جیسے اب کسی حاملہ خاتون کو صبح بچہ ہونے والا ہے تو رات میں اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت تھی اس کی، بے چینی کی۔ ہر زمان میں گفت اے عمران مرا، سخت از جا بردہ استی نہ رہا۔ ہر لمحہ کہتا جاتا تھا تھوڑی تھوڑی دیر کو کہ اے عمران، یہ نعروں سے مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے، جاؤ ان کو بولو آواز کم کریں، آواز سے مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ زہرہ نے عمران مسکی را کے تا، باز گوید اختلاط جفت را۔ اب یہ جو عمران تھا اس کا اتنا بڑا دل گردہ تو نہیں تھا کہ بادشاہ کو ساری باتیں بتا دے، اس کے بیوی کے ملنے کے بارے میں بتا دے اور اس شور و گل کی حقیقت کے بارے میں بتا دے۔ اس وقت عمران کی اتنی ہمت نہیں تھی۔ چون زنے عمران بے عمران در خزید، تاکہ شد استارے موسیٰ پدید۔ جو کچھ ہوا عمران اور عمران کی بیوی کے درمیان، وہ فرعون کو اس کے بارے میں ذرا برابر بھی کچھ بتانا اور یہ کلو دینا کہ آپ جس سے ڈر رہے تھے وہ ہو چکا، یہ عمران کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہر پیمبر کندر آیت در رحم، نجم او بر چرخ گردت منتجم۔ آپ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی پیغمبر پیدا ہوتا ہے اپنے ماں کے پیٹ میں آتا ہے، جب بھی کوئی پیغمبر اپنی ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو آسمان کے اوپر پیغمبر کا ایک ستارہ بن جاتا ہے اور نجومیوں کو خبر ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر بھی فرعون کے پاس ماہر نجومی موجود تھے، اپنے فن میں ماہر۔ ان لوگوں کو امیڈیٹلی پتا چل گیا کیونکہ وہ تارا تیار ہو گیا، اسی لیے وہ پکار رہے تھے۔ ہم اتنی احتیاط کرنے کے باوجود وہ ماں کے پیٹ میں کیسا آ گیا نبی، اس کے لیے وہ لوگ ہنگامہ کر رہے تھے، ان کو پتا چل چکا تھا کہ یہ ہو چکا ہے۔ جیسے ہی یہ آواز پوری رات بلند ہوتی رہی، اب صبح طلوع ہونے کے لیے آ گئی تو فرعون بے چین ہو گیا۔ فوری اس نے عمران کو بلا کر کہنے لگا کہ فوری جاؤ میدان میں اور جا کر دریافت کرو کہ اتنا شور و غل کس وجہ سے کیا جا رہا ہے اور مجھے آ کر اطلاع دو۔ تو اب عمران وہاں جاتے ہیں، نجومیوں سے ملتے ہیں، مل کر ان سے دریافت کرتے ہیں شور و غل کی وجہ، اور نجومی ان سے وجہ بتاتے ہیں۔ پھر یہ آ کر فرعون کو بتاتے ہیں کہ نجومی نے ایسا ایسا کہا ہے۔ تو اب یہ جو مرحلہ ہے کیا ہوا اس کے بعد، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش